بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ان دنوں ہم جنوبی پنجاب کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں ایک ہی سرکاری اسکول تھا۔ والد صاحب اس کے تعلیمی معیار سے مطمئن نہ تھے، لہٰذا انہوں نے مجید کو گھر سے کچھ دور شہر کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ مجید میرا اکلوتا بھائی اور ایک ہونہار طالب علم تھا۔ وہ بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ گھر میں اسے ہر طرح کا آرام ملا ہوا تھا۔ امی جان تو ہمہ وقت اس پر واری صدقے ہوتی تھیں۔ وہ کبھی بلا وجہ چھٹی کر لیتا تب بھی وہ اس کو سرزنش نہ کرتیں۔ اسی لاڈ پیار نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ایک روز اسکول ماسٹر نے کام ٹھیک سے نہ کرنے پر مجید کو ڈانٹا۔ وہ گھر آ کر بہت رویا۔ اس کا رونا امی سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بھی رونے لگیں اور والد سے کہا کہ ماسٹر اس پر سختی کرتا ہے، آپ اس کو کسی دوسرے اسکول میں داخل کرا دیجیے۔ والد صاحب نے امی کے اصرار پر بیٹے کو گھر کے نزدیک ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہ اسکول اچھا نہ تھا۔ یہاں تمام استاد کام چور اور تدریس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اچھا اور ہونہار طالب علم نالائق ہو گیا۔ مجید کے امتحان کے دوران بابا جان کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور وہ جدہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بھائی نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا کہ اس کا ذہن پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں لگتا تھا۔ وہ گھر سے اسکول جانے کا کہہ کر نکلتا لیکن کھیتوں میں گھوم پھر کر لوٹ آتا۔ باپ سر پر نہ تھا اور کسی سے وہ ڈرتا نہ تھا۔ وہ گرچہ تعلیمی ڈگر سے بھٹک گیا تھا مگر برا لڑکا نہیں تھا۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، نہ وہ نشہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں کا ماحول صاف ستھرا تھا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ ایک دن چچا جان کے پاس فون آیا کہ بابا جان سعودی عرب سے لوٹ رہے ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے مگر والد نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا مجید پڑھائی کرتا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں، بہت توجہ سے پڑھتا ہے۔ یہ کسی نے بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ والد صاحب نے میرے چچا کے بیٹوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ والد صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس ملازمت پر چلے گئے۔ وہ وہاں سے روپیہ کما کما کر بھیجتے رہے۔ اس دوران 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب صرف میں اور میری چھوٹی بہن اور مجید ہی گھر پر رہ گئے۔ اسی اثنا میں ہماری ایک کزن کی شادی تھی۔ ہم بھی وہاں مدعو تھے۔ شادی کے ہنگامے میں ایک لڑکی شبانہ پر میرے بھائی کی نظر پڑی۔ اس کی صورت منموہنی تھی۔ وہ ہمارے والد کے دور کے کزن کی بیٹی تھی۔ شبانہ کو دیکھتے ہی مجید کے دل میں جانے کیا اثر ہوا کہ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت ایک بچے کو دوڑایا کہ اس لڑکی سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ساتھ والے گھر میں آ جائے۔ وہ گھر ہماری پھوپھو کا تھا جو چچا کے گھر سے ملا ہوا تھا، اور بیچ کی دیوار میں ایک دروازہ نصب تھا جو دونوں گھروں کے صحن کو ملاتا تھا۔ شادی کی وجہ سے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شبانہ کو پیغام بھجوا کر مجید ساتھ والے گھر میں جا کر بیٹھ گیا کیونکہ وہاں 2 کمرے خالی تھے اور شور و ہنگامے سے قطع سکون تھا۔ شام تک وہ پھوپھو کے گھر بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شبانہ ادھر آئے گی مگر وہ لڑکی نہ گئی۔ تبھی مجید نے چچا کے گھر آ کر دیکھا تو وہ اپنی ہمجولیوں سے گپ شپ میں لگی ہوئی تھی۔ اس کو یوں خوش و خرم دیکھ کر وہ سلگ گیا کہ میں تو یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں اور اس لڑکی کو احساس بھی نہیں ہے۔ ان دنوں وہ 9ویں کا طالب علم تھا۔ یہ لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، عقل کم اور جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے۔ مجید نے جب شبانہ سے گلہ کیا تو وہ بے اعتنائی سے بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، تم ہو کون؟ یوں بھی میں آوارہ لڑکوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرے بھائی کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا کیونکہ سب کے سامنے اس کی بےعزتی ہوئی تھی۔ اس نے بھری محفل میں شبانہ کو ذلیل کر دیا۔ اسی وقت ہمارا کزن علی وہاں آ گیا اور مجید کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ علی نے اس کو سمجھایا کہ یار تم نے ناحق اس بیچاری کو اتنی باتیں سنا دیں، آخر تمہارا اس پر حق کیا تھا؟ اس کے احساس دلانے پر میرے بھائی نے بھی جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے آگہی ہوئی کہ اس نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اسے کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اتنی بد کلامی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے شبانہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب وہ اکیلی بیٹھی تھی وہ چھپ چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اس وقت اختیار کیا وہ غلط تھا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو یوں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسے بے لگام اور غسیلے لڑکے سے ندامت کیوں کر متوقع ہو سکتی تھی؟ وہ حیران ہو کر مجید کی صورت تکنے لگی، پھر بولی، اچھا ہوا کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہرگز برے نہیں بلکہ ایک اچھے لڑکے ہیں۔ جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔
شبانہ کے ایسا کہنے پر مجید کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 سال میں ہی اس نے پہلے پرائیویٹ میٹرک کیا، پھر انٹرمیڈیٹ کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر شہر جا کر کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ دن میں پڑھتا اور شام کو کسی جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا۔ اس طرح اس نے کمانا بھی سیکھ لیا۔ وہ ہر طرح سے خود کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ شبانہ کے چند کہے ہوئے جملوں نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا کہ اس نے گرتے ہوئے بھی خود کو سنبھال لیا۔ بالآخر مجید نے انجینئرنگ پاس کر لی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب بھی وہ شبانہ کو نہیں بھولا تھا، بلکہ اب تک اس کی اس بات پر غور کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ایک سرکاری محکمہ میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ اس نے ماضی پر نظر ڈالی اور سوچا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ایک لڑکی نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ شبانہ سے معذرت نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ شاید اس میں کام کرنے کی لگن کبھی پیدا نہ ہوتی اگر وہ چند اچھے جملے اس سے نہ کہتی۔ ان معمولی سے چند جملوں نے اس پر تو جادو کا سا اثر کیا تھا۔ اسی کزن کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، چچا کے گھر میں، جہاں پہلی بار اسے شبانہ ملی تھی۔ ایک بار پھر سب مہمان شادی والے گھر میں جمع ہو گئے۔ اس بار شبانہ نے خود آگے آ کر مجید سے کلام کیا، اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں اب خود تم سے ملنا چاہتی تھی۔ جب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب سوچتی ہوں کہ تم کتنے اچھے ہو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، کہ تم نے محنت کی اور اپنا مقام بنا لیا۔ اگر تم محنت نہ کرتے اور بھٹک جاتے تو تمہیں اپنی منزل کبھی نہ ملتی۔ اس پر مجید گویا ہوا۔ منزل ابھی نہیں ملی، ابھی بہت دور ہے۔ وہ کہنے لگی، دور نہیں ہے، مل جائے گی، مگر حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ ایک اشارہ تھا جسے مجید نے سمجھا اور انجانی کیفیات میں ڈوب گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اور شبانہ کے جذبات سے گھر والوں کو ضرور آگاہ کرے گا۔ انہی دنوں والد صاحب وطن لوٹ آئے۔ انہوں نے گھر کے حالات کا جائزہ لیا اور مجید کی ترقی سے بہت خوش ہوئے۔ اب وہ ایک تعلیم یافتہ اور برسر روزگار نوجوان تھا۔ والد نے فخر سے اسے گلے لگا لیا۔ اب گھر میں اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ اسی دوران والد صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرے اور لیلا کو بہو بنا کر لے آئے۔ لیلا بھی اکلوتی تھی اور اپنے والد کی تمام جائیداد کی وہی وارث تھی۔ جلد ہی امی جان نے خاندان بھر میں یہ بات پھیلا دی کہ لیلا میری بہو بنے گی اور مجید سے اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس بات کا جب شبانہ کو پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئی۔ ادھر میری بڑی 2 بہنوں اور امی نے قسمیں دے کر بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ لیلا سے منگنی کر لیں۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بابا جان گھر پر نہیں ہیں، مجھے ان کی رائے لینی ہے۔ ان کے بغیر پوچھے میں کیسے منگنی کر لوں؟ ماں نے اسے باور کرایا کہ یہ منگنی تمہارے والد کی رضا سے ہوگی، کیونکہ میں نے ان کی رائے معلوم کر لی ہے۔ یوں والدہ نے بھائی کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے خاوند کی رضا لیے بغیر لیلا سے اس کی منگنی کر دی اور سوچ لیا کہ شوہر کو میں بعد میں منا لوں گی۔ بابا جان تو ہزاروں میل دور تھے، ان کو اس رشتے کے طے ہونے کا کوئی علم نہ تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ سخت برہم ہوئے اور گھر آ گئے۔ امی سے پوچھا کہ تم نے گھر کے اہم معاملات سے مجھے کیسے خارج سمجھ لیا؟ بغیر پوچھے تم نے میرے بیٹے کی منگنی اپنی بھتیجی سے کیسے کر دی؟ تمہارا حق ہے تو میرا بھی حق ہے۔ اب میرا بیٹا یہ شادی نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا یہ تنازعہ انا کا مسئلہ بن گیا اور امی روٹ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ مگر والد صاحب نے خاندان بھر میں اعلان کر دیا کہ مجید کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ خبر شبانہ کے کانوں نے سنی، اس کے تنے مردہ میں جان آ گئی۔ اس کے خواب ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ اسی دوران اس کا ایک اچھا رشتہ آیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس سے مجید کی ہمت بڑھی اور اس نے گھر میں کہہ دیا کہ میں شبانہ کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ تینوں بہنیں ماں کی طرف تھیں، جبکہ والد صاحب بیٹے کی طرف۔ بے شک مجید باپ کی حمایت پا کر خوش تھا، لیکن وہ ماں کے گھر سے چلے جانے پر افسردہ بھی بہت تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، بھلا ماں کو خفا کر کے کون خوش رہ سکتا ہے؟ میں تو مجید کے ساتھ تھی، اپنے پریشان بھائی کو تسلی دیتی تھی کہ تم امی کو منا کر لاؤ، اور باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، کیونکہ بابا جان تو آپ ان کو منانے نہیں جائیں گے، تم ہی جاؤ گے۔ ہم دونوں بہن بھائی ماموں کے گھر گئے اور انہیں منا کر گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مجید نہ تو ماں کی پسند سے شادی کرے گا اور نہ باپ کی پسند سے۔ کچھ دن خاموشی رہی، پھر بھائی نے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ شادی وہ شبانہ سے کرے گا، ورنہ گھر سے چلا جائے گا۔
بیٹے کی محبت دیکھ کر والدین راضی ہو گئے۔ یوں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ قصہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس شادی پر تمام خاندان والے ناخوش تھے۔ خاص طور پر تمام ننھیال ناراض تھا۔ وہ امی سے کہتے کہ منگنی کر کے توڑ لی، اب اس بہو کو چلتا کرو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ ایسی بہو لے آئی ہو جس کو اس کے والدین نے جہیز تک نہیں دیا تھا؟ ماں ان سے کہتی کیا کروں، جب میرا لڑکا اپنی بیوی کو اس قدر چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر رشتہ دار عورتوں نے انہیں اکسایا کہ تم بہو کے بارے بیٹے کے دل میں برائی ڈالو تاکہ اس کا دل بیوی سے اچاٹ ہو جائے، یوں تم اسے طلاق دلوا کر اپنی بھتیجی لا سکتی ہو۔ امی نے ایسا نہ کیا، مگر جب بھابھیوں نے بہت کان کھائے تو رفتہ رفتہ ان بدخواہ عورتوں کا اثر قبول کر لیا اور بیٹے سے بھی اعتنائی برتنی شروع کر دی۔ امی نے بہو پر کوئی برا الزام تو نہ لگایا، لیکن میری بڑی بہنوں نے یہ کیا کہ پہلے شبانہ کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا، پھر ان کے دل میں بھائی کی طرف سے کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ سادہ لڑکی نے نندوں کی کہی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی مجید گھر آتا بیوی اسے اکھڑی اکھڑی ملتی۔ وہ جب پوچھتا تو شبانہ کچھ نہ بتاتی کہ نندوں نے قسم دی تھی کہ ہمارا مت بتانا۔ امی کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی بھتیجی کی منگنی ٹوٹنے کے دکھ کو دل سے فراموش نہ کیا تھا، تبھی ایک مجرمانہ چپ سادے رکھتی تھی۔ اب شبانہ تو نندوں سے گھلی ملی رہتی، مگر اپنے شوہر سے اس کی بے رخی بڑھتی جاتی تھی، جس کی وجہ مجید بھائی سمجھ نہ پائے تھے اور پریشان رہنے لگے۔ وجہ معلوم ہو تو انسان کچھ نہ کچھ تدارک کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو عجیب معاملہ تھا کہ بیوی کچھ بتاتی بھی نہیں تھی اور کٹی کٹی بھی رہتی تھی۔ اس صورتحال سے میرا بھائی تنگ آ گیا۔ اس کا اپنی بیوی سے بلا وجہ جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی کو احساس ہونے لگا کہ شبانہ اس پر شک کرتی ہے۔ وہ بہت حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ شبانہ کبھی بھائی کے کپڑے سونگھتی، کبھی تھکے تھکے سوال داغنے لگتی۔ بھائی بس اس کا منہ ہی تکتا رہ جاتا تھا۔ ایک دن بھابھی ان کو بتائے بغیر ہی میکے چلی گئی۔ اس دن سے وہ سخت بیزار نظر آتی تھی۔ وہ شبانہ کو منانے گئے، ہاتھ جوڑے، قسمیں دیں، مگر اس بندی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر بلی تھیلی سے باہر آ ہی گئی۔ ایک دن مجید بھائی کے دوست کی بیوی رخسانہ، جو میری بھی سہیلی تھی، ان کے آفس گئی اور ان سے پوچھا، مجید بھائی سچ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی دوسری لڑکی آ گئی ہے اور شبانہ میں آخر کیا کمی ہے؟ اس پر کیوں سوتن لا رہے ہیں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بھائی نے کہا، رخسانہ بھابھی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ میں تو اپنی بیوی کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کس نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں؟ اگر شبانہ کو کسی نے بہکایا تھا تو مجھ سے تو کچھ پوچھتی۔ وہ کبھی آپ سے کچھ پوچھے گی اور نہ کبھی بتائے گی، کیونکہ آپ کی بڑی بہنوں نے اسے قسم دے رکھی ہے اور یہ سب غلط فہمیاں ان کی ہی پھیلائی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی ربیہ نے یہ سب بتا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ امی سے ڈرتی ہے، آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، اور بڑی بہنوں سے بھی شبانہ کو وہی باور کراتی ہیں کہ کسی ناصرہ نامی لڑکی سے مجید کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وہ ہوٹل وغیرہ جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کی بہنوں نے یہاں تک شبانہ سے کہا ہے کہ لگتا ہے ہمارا بھائی تمہیں چھوڑ کر ناصرہ سے شادی کر لے گا۔ مجید نے حیران ہو کر یہ ساری باتیں سنی۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ اس کی بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی اچھی بھلی خوش و خرم زندگی کو تباہ کرنے پر تلی تھیں۔ بھائی نے کہا کہ شکریہ رخسانہ بھابھی، آپ آفس تک آ گئیں اور میرا گھر بچا لیا۔ دراصل رخسانہ کو میں نے ہی مجبور کر کے بھائی کے پاس بھیجا تھا، مگر منع کر دیا تھا کہ میرا مت بتانا، ورنہ امی مجھے نہ بخشیں گی۔ مجید نے کہا، رخسانہ بھابھی، میں تو اسے آزاد کر دینے کی بات سوچنے لگا تھا، سمجھ رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر عورت کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو مرد کو بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب عورت بغیر وجہ بتائے عرصے تک اپنے شوہر سے بے رخی اختیار کر لے۔ میں تو آفس کے کام کی زیادتی کے سبب ان دنوں دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ گھر آ کر بہنوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا۔ بڑی بہنیں تھیں، مجید سے ڈرتی نہ تھیں، مگر آج اس کا انداز ایسا تھا کہ سچ نہ بتاتی تو ان دونوں کے شوہروں سے جا کر پوچھ لیتا۔ تاہم مجید نے خود پر قابو رکھا۔ وہ بہنوئیوں کی طرف نہیں گیا اور سچ بہنوں کے منہ سے ہی اگلوا لیا۔ ان کو سچ بولتے ہی بنی۔ مجید کو بہت صدمہ ہوا، مگر اس صدمے کو بھی سہ لیا اور بیوی کو جا کر ساری بات سمجھائی۔ تب شبانہ کو اس کے والدین نے بھی سمجھایا بجھایا۔ اس طرح اس کے والدین بیٹی کو خود اس کے شوہر کے گھر چھوڑ گئے۔ شبانہ بھابھی نے ان دنوں بچی کو جنم دیا تو اس بچی نے بھی ماں باپ کو پھر سے محبت کے شیریں رشتے میں جوڑ دیا
اور ان میں صلح ہو گئی۔ صد شکر کہ میرے بھائی اور بھابھی نے ایک بار اور ایک دوسرے کو معاف کیا اور اب پھر سے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔